به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے کامیاب، بامراد اور نامراد کا فرق بیان کیا ہے کہ بامراد لوگ کون ہیں اور نامراد لوگ کون ہیں. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کیا ہو گیا؟ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ بامراد ہو گیا. من زکاہا، نفس کو پاک کر لیا. یہ جو ہمارا نفس ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہم بے وضو ہیں، وضو ہو کر ہم پاک ہوتے ہیں وضو کر کے. غسل کی حاجت ہو تو غسل کر کے پاک ہوتے ہیں. یہ نفس بھی ناپاک ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس نفس کی عادت برائیوں کو حکم دینا ہے، نافرمانیوں کی طرف لے جانا ہے، ناپاکیوں کی طرف لے جانا ہے، گناہ کی طرف لے جانا ہے. یہ عادت اس کی. یہ عادت کیسے ختم ہوگی؟ زکاہا، جب آپ اس کو پاک کرو گے. اس کی عادت ختم ہوگی تزکی کے بعد، پاکی کے بعد. تو جب اس کی عادت پاکی کی ہو جائے گی تو آپ افلاح ہو جائیں گے، آپ بامراد ہو جائیں گے. کون سی مراد؟ اللہ تعالی کی دوستی، ولایت خاصہ، تعلق خاص، باطنی بصیرت، تعلق مولا، جو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کا دل خدا سے چپک جائے، یہ سب سے بڑی نعمت. کسی وقت آپ کو غیبت نہ ہو، آپ ہر وقت حضوری میں ہوں. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ سے پوچھا تھا خواجہ مجذوب صاحب نے، قلندری کیا چیز ہے؟ قلندری کا قلندری بھی ایک نسبت کی قسم ہے. صوفیہ اور بزرگوں کی ایک نسبت کی قسم کا نام قلندری ہے. یہ نہیں ہے جو بندر قلندر بنے پھرتے ہیں، ان کا نام وہ نہیں ہے. کپڑے پہن لیے اور خاص قسم کے وہ کر لی، اس کا نام ہے، اس کو قلندر نہیں کہتے. قلندر ایک باطنی کیفیت کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قلندر جو ہوتا ہے، یہ نسبت قلندری کیا ہے؟ ہمہ وقت اپنا دل مولا کے ساتھ لگائے رکھے، جاگتے میں، سونے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کاروبار میں، گھر بار میں، ہر وقت دل مولا کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے. اس کو کہتے ہیں مذاق قلندری، اس کو کہتے ہیں نسبت قلندری. ہمہ وقت ادھر ہے. جہاں انت عبد اللہ کا انک ترا، انت عبد اللہ کا مطلب عبادت صرف نماز نہیں ہے،
ہمارے دادا مرشد شاہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد تھے، جن سے میرے شیخ نے بخاری شریف پڑھی۔ فرماتے ہیں انت عبداللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے وقت تم اس طرح نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں عبودیت مراد ہے، عبودیت کا معنی غلامی، اور ہم 24 گھنٹے غلام ہیں، ہر لمحے ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ کو احساس ہو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تم کاروبار پر بیٹھے ہو تمہیں احساس ہو آپ کا مولا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے انت عبداللہ۔ یہ مذاق قلندری ہے، ہم وقت اپنا دل اوپر رکھتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں، دل کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یا دل ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، غیر اللہ میں مشغول تو نہیں ہے، کسی سے طمع تو نہیں ہے، غیر کا خوف تو نہیں ہے، غیر کی محبت تو نہیں ہے، غیر میں مشغول تو نہیں، اس کو مولا کی طرف اڑاتے ہیں، اوپر اڑاتے ہیں، ایسے شہباز بناتے ہیں اس کو، شہباز اوپر دیکھتا ہے۔ اللہ رومی فرماتے ہیں کہ جب باغ کا بچہ نکلتا ہے نا، بچہ انڈے سے نکلتے ہی یوں دیکھتا ہے، ایسے ایسے نیچے نہیں دیکھتا، ایسے دیکھتا ہے، ایسے کر کے نکلتے ہی، کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی پرواز بلندی پر ہے۔ مومن بھی وہ ہے، اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اوپر دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا۔ سب کچھ اوپر سے آنا ہے، نیچے سے کچھ نہیں ملنا، سب اوپر سے آئے گا، نیچے سے نہیں آئے گا۔ سماء رزقکم، اللہ نے ہم کہا کہ تمہارا رزق وہ بھی ہم نے آسمانوں میں رکھا ہے، وہ وہاں سے آتا ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے۔ کسی پوچھے سرکاری میں تمہاری تنخواہ کہاں سے آتی؟ کہا جی اوپر سے آتی ہے، اسلام آباد سے آتی تھی، وہاں سے آتی ہے۔ اور پھر سماء رزقکم، کہا کہ تمہارا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، روحانی رزق بھی آتا ہے، جسمانی رزق بھی آتا ہے، تمہاری روح کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، اور تمہارے جسم کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، سب آسمان سے آتا ہے۔ توفیقات الہی آسمان سے آتی ہیں، نیکی کی توفیقات آسمان سے آتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے، کیوں شہباز ہے نا، مومن شہباز ہے، اوپر دیکھتا ہے۔ خرگس گیدھ اوپر ہوتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، ہوگا اوپر نیچے دیکھے گا، ناک بھی نیچے، آنکھ بھی نیچے، کہیں مردار ہو فوراً گرے گا، فوراً آئے گا، فوراً نیچے آئے گا، بدبو آنی چاہیے، اور مردہ کہیں ہونا چاہیے، مردے پہ مرتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی جب اللہ والوں کے پاس گئے، شمس الدین تبریزی کی خدمت کی ہے، تو کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ آواز درست کرو نا بھائی، آواز کھینچ رہا ہے، صحیح نہیں کر رہے، آواز صحیح کرو اس کا۔ ہاں ایسے نعت پڑھنے کے لیے تو اتنی زور سے چلاتے ہو، باری باری آتے تو بیٹھا دیتے ہو، عجیب لوگ ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ تو فرماتے کہ پہلے میں کیا تھا، میں مردار پر مرتا تھا، دنیاوی مراتب پر، کیونکہ مولانا رومی بہت بڑے انسان تھے، بادشاہ وقت بھی سلام کرنے آتا تھا، دنیا کی پروٹوکول ہر وقت اسی کام میں، ایک آ رہا ہے وزیر، دوسرا جا رہا ہے، علماء پروٹوکول دے رہے ہیں، طلباء پروٹوکول دے رہے ہیں، بادشاہ دے رہا ہے، وزیر دے رہا ہے۔ میں نے مسجد دیکھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں وہ امام تھے، جہاں بادشاہ سلجوقی بادشاہ کے سلام کیا کرتا تھا، ان کو ہر ہفتے آتا تھا، وزیر آتے تھے، بادشاہ آئے گا تو وزیر کیسے نہیں آئے گا، اتنا بڑا انسان ہے۔ لیکن جب مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو حقیقت واضح ہوئی کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب کچھ ہے، مولا نہیں ہے، سب کچھ ہے، ہاں ہوا ہے، ہاں ہوا ہے۔ جیسے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا عالم ہے، عربوں پر دو علماء کے بہت بڑا اثر ہے ان کی زبان کی وجہ سے، ایسی فصیح بلیغ بولتے ہیں۔ ایک سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، اور ایک حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے آپ تو عربوں سے بھی زیادہ اچھی عربی بولتے ہیں اور ایسا علم آپ کے پاس۔ بعد میں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ
لیکن حکیم الامت تھانوی کے پاس جب وقت لگایا تو حالت ہی بدل گئی. چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ، کیونکہ بھائی چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. حضرت کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا تھا، ایک ایک لمحہ قیمتی. لیکن اب 40 دن شیخ کے یہاں پڑے، وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا، بس اللہ شیخ کی صحبت میں رہو، کوئی کام نہیں. اللہ معاف فرمائے. بعض لوگ کہتے دیکھو یہ ایسی بیکار پڑے، آ جاتے یہ کام کرتے وہ کام کرتے. ہاں یہ ایسے ہی نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، کوئی مکہ مصر رہ جاتا کہ یہاں تو لاکھ کی نماز ہے، مدینے میں تو نہیں ہے، ہم کیسے چلے جائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اگر لینا ہے تو میرے رسول کے پاس جاؤ، میرا گھر چھوڑو، چلو وہاں جاؤ. یہاں بیت اللہ کو چھوڑو، رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہاں میں ملوں گا تمہیں. حاجی لوگ جاتے ہیں نا حج کرنے، کیوں چھوڑ کر مینا جاتے ہیں؟ کیوں چھوڑ کر مزدلفہ جاتے ہیں؟ کیوں عرفات جاتے ہیں؟ مکہ کی نمازیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی سند مغفرت تمہیں میدان عرفات میں ملے گی، یا نہیں ملے گی؟ وہاں ہو، چلو. کیونکہ یہ عاشقوں کا مذہب ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے اشارے پر چلتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا، جمع تفریق نہیں کرتا. اگر جمع تفریق کرے کہ 5 دن حاجی اپنی نمازیں دیکھے کہ 5 دن میں 25 نمازیں، ایک نماز 1 لاکھ کی جماعت کے ساتھ 27 لاکھ کی ضربے دے کر بیٹھے، تو آپ بتاؤ اس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے کہ یومن ولدتہم، آج ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ مل سکتی؟ نہیں ملے گی. وہاں جانا ہوگا اس کو. چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ، شیخ بھی اب رندوں میں شامل ہوا. چھوڑ کر درس و مدرسہ، شیخ بھی اب رندوں میں شامل ہوا ہے. مولوی ہرگن عباسد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد ہے. فرمایا کہ نیکو پیم فارغ از مردارم. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں اب مردار کھانے سے فارغ ہو گیا. اب میں گرگس نہیں ہوں، گرگس نیم فارغ از مردارم گرگس نیم. اب میں گرگس نہیں ہوں، اب میں مولا پر مرتا ہوں. ہر وقت اس کی فکر میں ہے کہ میرا دل مولا کی طرف رہے. اس لیے ایسے لوگوں کی توبہ کس سے ہوتی؟ اس سے توبہ ہوتی ہے اللہ تھوڑی دیر دل تیرے تو متوجہ نہیں تھا، ہمیں معاف کر دے. گناہ پر نہیں، غیبت پر ہوتی کہ اللہ میں غیب تھا، معاف کر دیجیے، معاف کر دے، میں آپ کے حضور میں نہیں تھا. یہ مذاق قلندری ہے. یہ انت عبداللہ 24 گھنٹے کی عبودیت ہے. تو نماز مراد نہیں ہے. نمازی کا تعلق تو نماز میں ہے. حج عمرے والے کا حج عمرے کا وقت مولا سے تعلق ہے. مذاق قلندری وہ ہے جو 24 گھنٹے اس فکر میں ہے کہ ہمارا دل مولا کی طرف ہے یا نہیں. دنیا کے مشغلوں میں بھی حضرت مولانا اسد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کے استاد بھی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. بات کر رہا ہے لیکن دل ادھر ہے. یار یہ ادھر ہے، اس دل میں کیا چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو کبھی دل کی خبر ہی نہیں لی کہ ہمارے دل میں کیا ہے، کیا گند بھرا ہوا ہے. ہم نے تو خبر ہی نہیں لی. ایسا جہاں کلمہ رکھا ہے، جہاں جنت کی کنجی رکھی ہے، اس کے اوپر کتنی غلاظت ڈالی ہوئی ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے اتنی پاکیزہ جگہ جہاں کلمہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، بغیر ہماری استحقاق کے، بغیر ہماری درخواست کے دیا ہمیں. پھر بھی ہمیں خدا سے شکوہ ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ہمیں کلمہ ملا ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. کیا نعمت آپ چاہتے ہیں؟
اس لیے اللہ تعالی نے سب سے بڑی خیر جو سب سے پہلے زمین پر اتاری تھی اپنی وحی اور اپنا علم تھا جو آدم السلام پر اترا ہے. جبرائیل السلام جس کو لے کر آئے کہا کہ یہ وہ خیر تھی جس کے سامنے اس کائنات کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ اول خیر نظم السماء هو الوحی جبرائیل السلام لے کر آئے. اور سب سے پہلی قیمتی چیز جو اس بندے نے مولا کے دربار میں پیش کی وہ اس کا ایمان تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رسول پر بھی ایمان لاتا ہوں. تو قلب میں رکھا ہوا ہے، اسی میں گندگی ڈالتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ ہے. اس کے لیے تو نہیں دیا آپ کو، یہ تو یار نے اپنے لیے بنایا تھا. فرمایا یہ دل ہمارے لیے، باقی سب کام کاج کے لیے، یہ ہمارا ہے، اس کو نہ چھیڑنا، اس کے اندر کسی اور کو نہ آنے دینا، یہ دل ہمارے لیے. فرمایا کہ جس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کا سب ٹھیک ہو گیا، جس کا دل خراب ہو گیا اس کا سب خراب ہو گیا. تو فرمایا کہ بامراد کون ہے؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا، اس کی حرام خواہشات پر نہیں چلا، اس کے خلاف چلا. یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کے خلاف چلو گے پاک ہوتا جائے گا. یہ عجیب ہے کہ خلاف چلتے جاؤ پاک ہوتا جائے گا. اس کی بیماری شفا میں بدلتی جائے گی، اور جتنا اس پر عمل کرتے جاؤ گے یہ مزید بیمار ہوتا جائے گا، اتنا بیمار ہوگا کہ کفر تک پہنچ جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے اس مقام پر کذب ثمود بطغواہا کا جو واقعہ بیان کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اوپر والا جو اللہ نے مفلحین اور غیر مفلحین کی جماعت کا بتایا کہ جو نفس کو پاک کیا وہ کامیاب اور بامراد ہو گئے، اور جنہوں نے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نامراد ہوئے، اس کی مثال پیش کی کہ یہ مثال کے طور پر تم قوم صالح کو لے لو. ان لوگوں نے کیا کیا جب اپنے نفس کے پیچھے چلے تو ان کا کیا انجام ہوا. اللہ نے بطور مثال کی یہاں دیا ہے. یہ واقعہ دیکھ لو، یہ بھی نفس پر مرے تھے. اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک عورت کا عاشق تھا، عشق مشوقی چل رہی تھی ان کی. اس عورت کی اونٹنیاں بہت تھیں، اونٹ تھے. ایک دن وہ جاتے تھے چرنے، ایک دن نہیں جاتے تھے، کیونکہ ایک دن اللہ کی وہ نشانی جاتی تھی چرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کو جسم جسہ اتنا دیا تھا، اتنا وہ دودھ دیتی تھی، پوری بستی دودھ پیتی تھی. ایک دن وہ جاتی تھی، پانی پیتی تھی اور کھانا کھاتی. اگلے دن سب کے انہوں نے کہا میرے جانور کمزور ہو رہے ہیں. اپنے یار سے کہا، یار سے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے عشق مشوقی، یاد رکھو، تباہ و برباد کر دیتی، دنیا میں بھی ذلت ہے آخرت میں بھی ذلت ہے. لوگ اس کو معمولی اور کھیل کود، آج تو کھیل کود بن گیا، جب سے موبائل فون آیا کھیل کود ہے. یہ نہ بچے بچے ہوئے نہ بچیاں بچی ہوئی، کھیل کود بنا رہا ہے اس کو، معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے. اللہ نے جو دل اور اپنے لیے دیا ہے، جو عشق کا مادہ اپنے لیے دیا، جو محبت اپنے لیے دی، وہ غیروں پر نچھاور کرے. خاص دولت خدا کی، اور وہ بھی ایمان ہوتے ہوئے. ہاں بھائی ایمان ہو کافر ہو تو کچھ بھی کرتا پھرے. اللہ مولانا رومی فرماتے در خفاش رفت در کور و کبود، فرمایا کہ چمگادڑ پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ چمگادڑ جہاں سے کھاتی وہیں سے ہگتی موتتی ہے، منہ سے ہی اس کی غلاظت نکلتی ہے اور منہ سے ہی کھاتی پیتی ہے. اسے منہ سے کافر کھاتا پیتا ہے، اسی منہ سے وہ کلمہ کفر کہتا ہے. اسی سے اللہ کی پاک اشیاء اور اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں کھاتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے خلاف بکتا ہے. گر خفاش رفت در کور و کبود، اگر یہ پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں. لیکن بادشاہ دیدہ را بارے سے بود، لیکن اے مومن تو اس بات کی طرح ہے جو بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھنے والا. اللہ نے وہاں بھی تجھ سے کلمہ کہلوایا تھا، قالو بھلا، تو نے کہا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، اور زمین پر بھی تجھے اس کلمے کی توفیق دی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ. وہاں بھی تو نے کہا تھا اللہ تیرا رب ہے، یہاں بھی تو نے رب کہا. اب تو اس چمگادڑ کی طرح اگر پیشاب پخانا چاہتے تو مجھے غم ہوتا ہے. کافروں کا کیا ہے، کچھ بھی کرتے پھر.
وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ جو گوبر تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے اوپرے بنائے ہوئے جلانے کے لیے، تم تجوری میں رکھتے ہو اس کو، تم بڑولی میں رکھتے ہو جس کے اندر تم اناج رکھتے ہو اس میں رکھتے ہو ان کو۔ اگر کوئی رکھے تو تم کہو گے دماغ پاگل ہو گیا ہے، یہ دماغ خراب ہے اس کا۔ تمہیں کوئی کہے کہ یار اس کو اندر تالے میں رکھو گا، حضرت صاحب تالے کیا ضرورت ہے، یہ تو جلانے کی چیز ہے، کیا اس کی کیا حیثیت ہے، کفار کی کیا حیثیت ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہم نے تو کھیتی پوری اگائی ان کافروں کی جہنم کو، پر پھر بھی جہنم کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا، تقول حل من مزید، اور لائیے اور لائیے۔ پھر اللہ اپنے جناب تجلی، قدم کی تجلی ڈالیں گے تب جا کر اس کا پیٹ بھرے گا۔ میرا خفاش رب ڈر کرو کبوت، یہ خفاش یہ چمگادر پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں، لیکن بادشاہ دیدار آبار چبوت، جس باغ نے بادشاہ کی زیارت کی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نفس ایسا ہے۔ قوم ثمود اس جوڑے کی وجہ سے، اس عاشق معشوق کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی۔ قرآن نے ایسا عبرتناک انجام کیا، قرآن نے خود بیان کیا۔ آج بھی ان کی بستیاں موجود ہیں، آج بھی مدائن سالے جا کر دیکھو، سعودیہ میں عبرت کا نشان بنے ہوئے، ایسے بڑے بڑے مکان، ایسے پختہ مکان، جب ہوا چلتی تھی اندر سے نکالتی تھی، اندر سے ہوا گھومتی، اندر پہاڑوں کے اندر کھو کر کے جو مکان بنائے تھے گھومتی اور آدمیوں کو باہر نکال کر زمین پر پٹکتی، اور کتنی ہوا بھیجی تھی۔ عجیب بات ہے، اللہ کے خزانے دیکھو کتنی ہوا بھیجی۔ کہتے اتنی ہوا صرف کھولی گئی تھی جتنا بیل کا ایک ناک کا سوراخ ہوتا ہے، صرف یہ اللہ کے خزانے، او ہو اتنی۔ یہ جو ہوا چلتی ہے یہ بہت معمولی سی سوراخ سے آتی ہے، اتنے خزانے خدا کیا، ہر شے کا اتنا خزانہ، او ہو۔ اللہ فرماتے رات دن میں خرچ کرتا ہوں لیکن میرے خزانوں میں کمی نہیں آئی، رات دن میں مخلوق پہ خرچ کر رہا ہوں۔ یہ سب خزانے، ہوا کا خزانہ، میں اور آپ مزے کر رہے ہیں، ایسے سانس لے رہے ہیں۔ یہی سلنڈر لینے پڑ جائے، کرونا کے زمانے میں پتہ چلا کتنی مشکل کام ہے۔ یہ پانی مل رہا، ہر جگہ پانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیو پیا نہیں، ہر جگہ پانی میسر ہے، نہ منرل واٹر پیو، عام پانی ملتا ہے ہر جگہ، کوئی مشکل نہیں، مفت رکھ دیا پانی مفت ہے، کہیں یار ایک گلاس پانی پلاؤ فوراً پلائے گا، اللہ جی چائے نہ پلائے پانی تو پلا دے گا۔ جیسے کوئی کسی کا مہمان گیا، انہوں نے کہا جی ٹھنڈا پلاؤ یا گرم، انہوں نے کہا دونوں لے آؤ، انہوں نے کہا مطلب پانی لے آئے گا چائے لے آئے گا، وہ ایک گرم پانی لے آئے گا ٹھنڈا پانی لے آئے۔ ایسے کنجوس مکھی چوس بھی نہ بنے بھائی، مہمان ہے تو پانی تو پوچھے، پھر اس کے بعد چائے بھی پوچھ لے۔ اگر بیگم چائے نہیں بنا کے دیتی تو خود سیکھ لینا، چائے کون سی مشکل ہے، ہوٹل والے کے بعد 2 دن لگاؤ چائے بنانے آ جائے۔ ہم تو تمام دوستوں سے پوری دنیا میں جاتے ہیں، ان کا سب سے پہلے آپ کے حق قیام کی ایک شرط ہے، آپ کو چائے بنانی آنی چاہیے۔ کہتے کیوں جی؟ کہ ہم تو بے ٹائم مطالبہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ گھر والوں کو اٹھائیں، لہذا آپ کو خود بنانی ہوگی۔ لہذا ہمارے سارے دوست ماہر ہیں چائے، کہتا جی ابھی بنا کے، گھر والوں کو نہیں اٹھانا، کیونکہ ہم تو بے ٹائم بیان کر کے پہنچے 12-1 بجے، بیچارے سو رہے بچے، ان کو اٹھاتے ہو، خود بناؤ چائے پیر صاحب کے لیے۔ دوست خود بنائے، ہم بھی بنا لیتے ہیں، بہت اچھی چائے مجھے بنانی آتی، ماہر، پی لو گے تو تم کہو گے ایسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ خدمت کی جذبات، خدمت کی چیزیں، پیغمبر سلام کی سنت ہے۔ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ جھاڑو دے رہے ہیں گھر میں، پیغمبر سلام آج ہے ہم میں کوئی تھوڑا سا اسٹیٹس بن جائے ہمارا جھاڑو، وہ پتہ نہیں کیا بن گیا جی، میں جھاڑو دوں۔ اما دیکھ لے ساتھ صاحبہ تو بہو کو ٹنگا دے گی، پھانسی لگا دے گی، میرے بیٹے نے جھاڑو دلاتی۔ رسول اللہ کے اخلاق دیکھ، اس لیے میں کہتا ہوں سیرت پڑھا کرو۔ گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ بتاؤ 9 ازواج مطہرات امہات المومنین، رسول اللہ کی عاشقات، جان دینے والی،
لیکن کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، اپنے کپڑے ہیں تو خود درست فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، نہیں کہتے ہی نہیں تھے، پیغمبر سلام اظہار ہی نہیں کرتے تھے، گھر میں کیا ہو رہا ہے اظہار نہیں کرتے تھے، گھر میں فاقہ چل رہا ہے صحابہ رسول اللہ کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہے، آپ کبھی زبان سے نہیں کہتے تھے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ہم تو چھوٹا سا کچھ ہو جائے پوری دنیا کو کہتے ہوئے یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا۔ ہاں اس کو کہو جو آپ کے لیے دعا کرے، پوری دنیا کو شکایتیں سنانے کا کیا فائدہ، اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ کوئی حالت آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیں گے، جس کو دیکھو وہ شکایت کرتا ہے، ہر بات بھی شکایت کر رہا ہے، انٹرویو کر لو، جان انٹرویو آتے ہیں، مر گئے جی پٹ گئے جی، مر گئے جی پٹ گئے۔ خدا کی نعمتوں کا بھی ذکر کرو نا، تو خدا نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں، کبھی ذکر نہیں کیا۔ بہت خطرناک حالت ہے ہماری، ناشکری کی حالت نے ہمیں ڈبویا ہوا ہے۔ اگر ہم شکر ادا کریں نعمتوں پر تو اللہ فرماتے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، عربی اعتبار سے لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکید ہے، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور میں اضافہ کر دوں گا، تو اتنا ایسا لفظ۔ اگر ہم شکر تو کرنا نہیں، ساری نعمتیں، ایمان کی نعمت، نیک لوگوں کی صحبت کی نعمت، نیکیوں کی توفیقات کی نعمت، اور دنیا کی نعمت ہے بے شمار نہیں، تو پھر ایمان کی نعمت، اللہ کو اتنی بڑی چیز۔ تو میرے دوستو، قد افلح، بامراد کون ہوگا؟ زکاہا، وقد خاب من دساہا۔ اور ناکام کون ہے؟ جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ تو کافر تو کلی طور پر ناکام ہے، کلی طور پر ناکام ہے، یاد رکھو، بالکل کامیابی کا کوئی درجہ بھی اس کو حاصل نہیں، یاد رکھو۔ یہ دنیا کی چند دنوں کی ان کی وہ چیز نہ دیکھنا، کچھ نہیں ہے، یہ بھی نہیں رہتی۔ ایمان والے ایمان پر آ جائے تو یہ بھی نہیں رہتے۔ یہ تو ہماری کمزوری، جب ایمان والا ایمان سے، خدا سے دور ہو جاتا ہے تو پھر یہ غیر مسلط ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ پوری دنیا کا کفر بھی مل جائے، مومن کو ختم نہیں کر سکتا، کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ کفر میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہم کفر کو کی سرحدیں کم کرتے آتے ہیں ہمیشہ، اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ حکومتیں بہت مضبوط نظر آئیں گی، لیکن اندر لوگوں میں ایمان آتا چلا جا رہا ہے، انہی کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ابھی میں افریقہ گیا، وہی سویڈن جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، بار بار جرم کرتے ہیں، قرآن مجید کو آگ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا نوجوان سیر کرنے کے لیے افریقہ میں، اسی ملک میں جہاں میں گیا تھا، کیونکہ یہ وقت ان کا سیر سپاٹے کا وقت ہے، کیونکہ جنگلات میں جب خشک ہو جائے تو تب جا کر وہاں جایا جاتا ہے، اگر گہرے ہوں تو جا نہیں سکتے، کسی وقت بھی کوئی واقعہ ہو جائے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ مولانا رومی نے مثال دی کہ ایک آدمی شکار کے لیے نہ ہرن کی، تو ایسے ہی گہرا جنگل تھا، وہ تیر لے کر پھر رہا، ہرن کے بھی مارتا ہوں، فرمایا کہ اتنی دیر میں جھاڑی میں سے ایک ریچھ نکلا اور شکاری صاحب کو لے گیا، اور ساتھی دیکھتے رہے کدھر گیا، ابھی کدھر گیا، گہرا جنگل ہے، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ بیان کر کے مثال دیا ہے کہ کبھی آدمی نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ہوشیار نہیں ہوتا، دائیں بائیں کے ماحول سے بجائے نیکی کے گناہ کے راستے پر لگ جاتا ہے، یعنی شیطان اور نفس اس کو دبوچ لیتے ہیں۔ مثال دیا تو یہ وقت ایسا ہے کہ سردی، وہاں سردیاں ہیں تو سردی میں جنگلات میں گھاس واس بھی جل جاتی ہے، پتے بھی گر جاتے، تو ہر شے صاف نظر آتی ہے، آپ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو نوجوان گیا، دو دن، یعنی میں جب گیا تو ایک دعوت تھی، تو اس دعوت میں وہ سویڈن کا جوان، بالکل وہی انگریز، خوبصورت جوان، انہوں نے کہا 2 دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوا، یہاں مسلمانوں سے ملا، کیونکہ جن کو میں جو میزبان تھے وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان بھی کام کرتے، بیٹھ سے آنے والے، ان کو جو وزٹر آتے ہیں ان کے لیے کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، مسلمانوں نے ہی بنایا ہوا ہے۔ ابھی میں ایک جگہ پر گیا تو ایک جنگل کے اندر ایک مصر کے ایک مسلمان نے، ان کا ابا تو مر گیا، اس نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت جگہ لی،
اور وہاں پر یہ کیمپ بنایا بالکل جنگل کے اندر، ہر طرف جانور، ہر طرف خطرناک ماحول، وہاں اس نے کیمپ بنایا۔ تو کیمپ میں سب سے پہلے مسجد بنائی، اس کے ابا نے وصیت کی کہ زمین میں نے خرید لی بیٹا، سب سے پہلے مسجد بنا، اتنی شاندار مسجد کافروں کے ملک میں۔ ہم وہاں سے گزرے تو وہاں لکھا تھا ماشاءاللہ کیمپ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیمپ اس ملک میں، ماشاءاللہ کیمپ؟ انہوں نے کہا جی ایک مصری حاجی صاحب تھے بڑے، فوت ہو گئے، اور وہ زمین اب انہیں بچے نے یہاں، تو میں نے کہا لے لو اندر، 3 کلومیٹر جنگل میں راستے سے اتر کر جانا۔ میں نے کہا چلو، وہاں گئے تو شاندار مسجد، او ہو دل خوش ہو گیا دیکھ کر۔ وہاں ایک مسلمان جو کالے مسلمان تھے وہ اس کی خدمت کر رہے تھے، کوئی امام تھا کوئی مؤذن تھا، خیر مسجد میں ہم گئے، اس کی زیارت کی۔ تو مسلمانوں نے بھی اس طرح بنائے ہوئے، تو وہ جب یہ باہر سے آتے ہیں تو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہیں اسلام قبول کر لیا۔ تو 2 دن پہلے میرے ساتھ اس کی، یعنی جب میں پہنچا کہ 2 دن پہلے اسلام قبول کیا ہے، تو اس میں کھانے میں میرے سامنے اس کو بٹھا دیا۔ کہا ہم نے انگریزی میں اس سے کچھ بات چیت کی اور میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا لوگ افریقہ میں سیر کرنے آتے ہیں، کوئی سونا نکالنے آتا ہے، کوئی ہیرے جواہرات کے لیے آتا ہے، آپ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے اس افریقہ کے جنگل میں ایمان جیسی نعمت آپ کو دی۔ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، کہا مائی لک، میری خوش قسمتی، میری خوش قسمتی۔ پھر اس سے اور بات، میرے سے ہمارے ساتھ کھانا وانا کھایا، پہلی دفعہ ایشین کھانا کھایا تو اس کو بہت مزہ آیا، لیکن مرچیں کم رکھی تھی اس کی وجہ سے۔ دیکھنا ہو کہ ایک انگریز تھا، اس کو بیچارے کو کھلا دیا تیز کھانا، بعد میں اس کا منہ چلنے لگا تو اس کو آئس کریم کھلا دی۔ صبح واش روم میں گیا تو کہتے آئس کریم جلدی کرو، کدھر گئی؟ بری حالت ہوئی۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہے اسلام۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کوئی کچا اور پکا گھر نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو یہ لوگوں، یہ ہمیں فتح کرتے پھرتے ان کے گھر خود مفتوح ہو رہے ہیں، خود مفتوح ہو رہے ہیں۔ ہاتھ عمر رضی اللہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ تیرے گھر میں تو خود کلمہ آ چکا ہے، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا۔ او اچھا۔ گھر آئے تو دیکھا بہن قرآن پڑھ رہی، مارا ان کو، زخمی کر دیا، غصے ہو گئے، لیکن پھر کہا پڑھتی کیا ہے؟ قرآن سنایا۔ عمر کا دل پسیج گیا، رونے لگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، وہاں پہنچے، آپ نے گربان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، زمین پر بیٹھ گئے۔ کیسے آیا عمر؟ کہا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ ایمان ایسی چیز ہے، یہ تو بہت کوئی بدبخت ہو جس کے مہرے لگ چکے ہوں، ورنہ اسلام کے قریب بھی آئے گا کوئی بھی، اس کی خوشبو اس کو مست کر دے گی، اسلام قبول کرے۔ آج دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم کفر کو کم کرتے آ رہے ہیں، کفر کم ہوتا ہے، بڑھ نہیں رہا، کفر کم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی، گھٹ نہیں رہی۔ صحابہ اکرام کے دور سے شروع کر لو، 313 سے پہلی جنگ میں، پہلی جنگ میں 313، پھر ڈبل ہو گئے، خندق میں 3000 کے قریب ہو گئے، حدیبیہ میں 10,000 ہو گئے، فتح مکہ میں 10,000 ہو گئے، حج کے موقع پر 1.25 لاکھ تھے، بڑھتے گئے۔ یہی ہے تو فرمایا کہ کافر جو ہے، چونکہ وہ تو اپنے نفس سے، اس کو تو نفس کے ہی غلام ہے، غضحابہ وہ تو کلی طور پر نامراد ہے، لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے، ہم لوگ ہیں جن کو اللہ نے کلمہ بھی دیا ہے، جن کا وہ جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، یہ بامراد بھی ہیں اور نامراد بھی ہیں۔ بامراد اس لیے کہ مومنین میں شامل ہے، کلمہ پڑھ لیا، جنت کی کنجی مل گئی، اور نامراد اس لیے کہ نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اللہ کی ولایت اور دوستی سے محروم ہے۔
یہ نامرادی. سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہوگا، کہتے آخرت میں جا کر اللہ کے دوستوں کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں. باقی سب پچھتائیں گے یار ہم نے کیا کیا، ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، یہ کر لیتے. قد افلح من زکاہا. اور نفس کا تزکیہ 3 کاموں سے ہوتا ہے. خود زور لگانا پڑتا ہے، اس کی مخالفت کرو، اس کی مان کے نہ چلو. جتنی اس کی مخالفت میں مضبوط ہوتے جاؤ گے یہ پاک ہوتا جائے گا. اس کی پاکی اس کی مخالفت ہے. بس یہ کہے آنکھ سے یہ دیکھو نہیں دیکھنا، یہ بولو نہیں بولنا. بلکہ ایک بزرگ کا تو بہت اچھا عجیب مقولہ ہے کہ جس نے زبان بچا لی غیبت اور دوسری چیزوں سے، اس کے دل سے غیبت کے پردے ختم ہو جائیں گے. غیبت، اور جس کے دل سے غیبت ختم ہو جاتی ہے اس کو کبھی ریبہ نہیں آتا، یعنی کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا. پھر کسی بھی چیز میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا، پھر کبھی حجاب نہیں آتا اس کو. یہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، کان کی کرتا ہے. نفس کہہ رہے یہ کر نہیں کرنا. وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں. ہر تکلیف برداشت کر لے، مرنے کو تیار ہو جائے، نفس کی نہ مانے، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہے، مالیدہ ہو جائے. وہاں جائے ان کے قدموں میں اپنے نفس کو مٹوائے کہ میرے نفس کو مٹاؤ. نہیں کو اور خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یہ نفس مٹے گا، ایسے نہیں مٹتا. خود بھی زور لگائے اور مرشد بھی، شیخ بھی، بزرگ بھی، وہ بھی زور لگائے اس کے مٹانے پر، تب جا کر قابو آتا ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی کوشش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تزکیہ فرمائے، یزکیہم، ہمارا رسول ان کے باطن کو پاک کرتا ہے. اور پھر اللہ سے مدد بھی مانگے، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، آپ اس کو پاک کر دیں. آکارے کہ قائمی است، اے اللہ وہ کام جو میرے نفس کے لیے ہدایت کے راستے پر چلانے والے ہیں، آپ اس کی میرے نفس کو توفیق دے دیجئے کہ منسنی است، کہ یہ میرا نفس جو ہے بار بار مڑ جاتا ہے اور غلط طرف چلا جاتا ہے، آپ مجھے استقامت دے دیجئے. اللہ سے استقامت مانگے. یاد رکھو استقامت جس دن مل گئی بس. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، جو سلطان عزت علم برکشت، کہ جس دن اس سلطان عزت نے، تمام عزتوں کے سلطان اور بادشاہ نے تیرے دل پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا، تیرے دل پر، دل کی زمین پر. جو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بجیب عدم برکشت، پورا عالم تیری نگاہوں سے گر جائے گا. پورا عالم رہے گا ہی نہیں. تو کہا یار وہ کہاں گیا، وہ عالم کہاں گیا بھائی؟ جہاں سر بجیب علم برکشت. میں کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن آج صرف اس لیے کہ آپ کی اس کے لیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس زمانے میں چیز حاصل نہیں ہو سکتی. جب میں اپنے شیخ سے متعلق ہوا، میں درجہ ثالثہ کا طالب علم تھا، 30 سال کا. میرے شیخ نے وہ یہ تصویر دی، میں فجر کے بعد بنوٹ وال مسجد میں کرتا تھا. شیخ کی توجہات کا اثر تھا. پھر ایک یہ کیفیت آئی کہ میں جب لا الہ کہتا تھا تو مسجد نظر سے غائب ہو جاتی تھی، بالکل فضا الا اللہ کہتا تو پھر مسجد نظر آتی. کئی زمانے تک یہ کیفیت رہی. یہ گزارا جاتا ہے، لیکن یہ کو مقصود نہیں ہے کہ ایسا ہو. جو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بجیب عدم برکشت، جب سلطان عزت تیرے دل کے اوپر جھنڈا گاڑ دے گا، پورا جہاں تیری نظروں سے گر جائے گا. گر آفتابست ذرہ کلن، اگر آفتاب بھی ہوگا
تیرے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھے گا. اگر اگر 7 دریا بھی تیرے سامنے کہ اقلیم دریا، اگر دریاؤں کی پوری دریا تیرے سامنے بھی آ جائیں گے، قطرہ قطرہ کا کہ وہ ایک قطرہ بن جائے گا تیرے سامنے. لیکن سلطان عزت کا جھنڈا گاڑنے کی دیر ہے، اور جھنڈا گڑے گا جب تو بھی محنت کرے گا، مرشد سے بھی فیض اٹھائے گا اور خدا سے مانگے گا. ایک دن آئے گا تیرے قلب کے اوپر اپنی عزت کا جھنڈا گاڑ دیں گے، بس کام بن جائے گا تیرا. مولانا رومی نے ایسے تھوڑی کہہ دیا، کیفیات حاصل تھی تو مولانا رومی کہہ رہے ہیں. مولانا رومی کو یہ نعمت حاصل تھی تو کہہ رہے ہیں، ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے. گزرا ہی نہ ہو تو اس کو کیا پتا. خفتہ کے کن بیدار بیان کر رہے ہیں، اور عالم نظر گر جائے گا. میرے شیخ بھی فرماتے ہیں جب دل گرم ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں، سارے عالم کا تماشا سرد پڑ جائے ہے، سارے عالم کا سرد پڑ جائے گا. اسی کو خواجہ مظلوم صاحب نے کہا تھا، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وہ اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. میرے دل میں آتے ہی سب چیز، ہر چیز نگاہوں سے گر گئی. میرے جن مقاصد کے پیچھے دوڑ دوڑ کر فنا ہو گئے تھے، کہا یار یہ تو ہمیں فضول بات تھی، ہم کدھر بھاگ رہے ہیں، کن کو تلاش کر رہے جا رہے اتنی دور. خفی انفسکم فلا تبصرون، تمہارے اندر ہی ہے بھائی، ذرا دیکھو تو صحیح کہاں دور جا رہے ہیں. اپنے اندر تلاش کر، جن کو ڈھونڈنے ہم دور تلک گئے وہ اندر تلاش کر، قریب میں تیرے. نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو شہر سے قریب ہیں، ہمارا متوجہ تو ہو، تیرے پیچھے بالکل ساتھ ہے، شہر کے پاس ہے، تو ادھر دور جاتا ہے، اپنی کامیابیاں دور دراز میں تلاش کرتا ہے. ہم تیرے پاس ہیں کامیابیاں دینے والے، سالہ تو ہمارے ہاتھ میں. دنیا میں کسی کی مرضی چل سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھوٹ ہے جو کہتے ہیں میری مرضی میری مرضی، کسی کی مرضی نہیں چلتی، خدا کی مرضی چلتی ہے. اس کا اپنی ترتیب ہے، اپنا نظام ہے، یاد رکھو اپنا نظام ہے. آج اگر کوئی روٹی کسی ذریعے سے کھا رہا ہے تو پہلے سے نظام متعین ہے کہ اس کو روٹی ایسے ملے گی. میں نے سمجھے میرا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. قارون نے کمال کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے فرمایا تیرا کمال ہے، چل تیرا کمال ہے، ہم تجھے زمین میں دساتے، بچ کے دکھا، بچ کے دکھا، بچ کے دکھا. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو معمولی چیزوں سے ختم کر دیا، معمولی چیزوں سے. مچھر لائے نمرود کو مار دیا، نمرود کو مروا دیا مچھر سے. مچھر آیا ناک میں گھس گیا، جوتے مار رہے ہیں اس کے، جوتے کھاتا تھا، مر گیا، مچھر سے مروا دیا. پانی بھی فرعون کو ڈبو دیا، ہو گیا، حالانکہ وہی فرعون کی حکومت میں وہ دریا تھا، اسی کو ڈبو دیا، وہی ختم کر دیا. قارون، حامان، دیکھو اللہ نے اپنی معمولی مخلوقوں سے مروا دی. یہ ان کی حیثیت، یہ کوئی حیثیت ہے ان کی؟ کوئی حیثیت نہیں. باطل کے ہمارے سامنے کوئی حیثیت، چاہے تو معمولی چیز سے ختم کرا دیا، معمولی سے. ہلاکو کتنا بڑا انسان تھا، کل ہلاکو نام سے لوگ کانتے تھے، گھوڑے نے مار دیا اس کو، گھوڑے نے. اور بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. کہ مسلمانوں کو ویسے صفیں بنائی تھی شہید کرنے کے لیے، تو ایک بابا جی تھے، جب وہ مارنے لگے تو بابا جی پیچھے صف میں چلا گیا. تو اس نے تماشا دیکھا کہ کب تک بچے گا، 10 صفیں تھی، پھر 2 صفیں، وہ پیچھے چلا گیا، پھر پیچھے چلا گیا. ہلاکو ہنس رہا تھا کہ یہ بابا کب تک بچے گا. تو ہر طرف تو فوج نے گھیرا ہوا تھا، اس کی جنگی تلواریں لے کھڑے تھے، جلاد مار رہے تھے. تو بابا بھی پیچھے چلا گیا. بابا 10ویں صف میں گا کہ اب کیسے بچے گا. تو گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، قریب جا کر دیکھنے کے لیے اس بابے کا انجام. تبھی ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک اوپر تھا، گھوڑا دوڑ پڑا، پاؤں اس کے اندر پھنس گیا. گھوڑا جنگل میں دوڑ رہا تھا، اس میں پہاڑوں میں، کبھی ساری دل. کہتے ساری فوج بابے کو چھوڑ کے بھاگ گئی کہ یار یہ تو کوئی خطرناک چیز ہے، ہلاکو مر گیا. یہ ہلاکو کا انجام. اس لیے میرے دوست، قد افلح من زکاہا، بامراد وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
واخر دعوانا ان الحمدللہ۔